السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا منظور مینگل صاحب اور حسن العیاری دونوں کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ جو آج کی ویڈیو ہے یہ طلاق کے بارے اور خلا کے بارے میں ہے۔ تو حسن العیاری کہتے ہیں کہ جب عورت خلا لیتی ہے یا مرد طلاق دیتا ہے تو ان کو عدالت نہیں جانا چاہیے یا تیسرے آدمی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو تیسرے آدمی کے پاس جا رہے ہیں تو سمجھو یہ ایک شیطان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو تیسرا آدمی کبھی بھی ان کے بارے میں ایسا مشورہ نہیں دے گا جس میں ان کا فائدہ ہو۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے آپ ویڈیو دیکھیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ سیٹ پر دکھا رہے ہیں حسن العیاری کی، پہلے آپ سن لیں جو ایک آدمی اس سے پوچھ رہا ہے خلا کے بارے میں، تو اس نے کیا مشورہ دی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو مولانا منظور مینگل صاحب کے بہت بہترین بیان لائے ہیں، تو اس کے بیان بھی لازمی دیکھیں شیعہ مذہب میں خلا کا طلاق ہے کیوں نہیں ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے حق مہر سے کہہ دے کہ بھئی مجھے حق مہر نہیں چاہیے، مجھے جانے دے دو، اور شوہر قبول کر لے۔ جی ہاں، یہ خلا ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی عورت کسی یہ حسن شوہر کے العیاری ساتھ صاحب نہیں نے رہنا اپنا چاہتی کسی وجہ سے، ایک وہ طلاق مانگتی ہے، کتاب سے دکھا رہے ہیں اس کے تو حدیثات وہ میں۔ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شوہر طلاق دے گی تو اس کا طلاق ہوگا۔ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور عورت کے پاس عورت کا خرچہ نہیں دے رہا وہ شخص، یا اس سے برا برتاؤ کرتا ہے، مثلا مارتا بہت ہے، تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا خرچہ دیتا ہے مارتا ہے، بدخوتی کرتا ہے، بالکل تو اس کا طریقہ کار یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ وہ شرعی قاضی کے پاس جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے مقرر ذات جو ہیں یہ شرعی نہیں ہے۔ شرعی قاضی یہ ہے کہ وہ محدث ہو۔ خلا کے بارے میں طارق مسعود صاحب کے بھی کئی بیانات ہمارے پاس پڑے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بھی بیانات ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ خلا جو عدالتوں میں خلا ہوتی ہے یہ خلا نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث کا راوی ہو اس شخص کے پاس جائے تو وہ دونوں طرف کو بلائے گا اور وہ دونوں میں مصالحت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دونوں میں صلح کرا جائے، ان کا آپس میں دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو یہ حق ہے کہ اس کا طلاق جاری کرے۔ وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ راوی حدیث ہو، مشایخ حدیث ہو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے روایات کا ناقل ہو، اس کی شرط یہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حسن العیاری کی ویڈیو دیکھ لی ہے، تو اب آپ کو ہم مولانا منظور مینگل صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے۔ طلاق کے بارے میں مولانا منظور مینگل صاحب کی کیا رائے ہیں اور وہ اپنی کتابوں سے کیا دکھاتے ہیں، تو ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ ہے آج کل جو عام ہے اور اس کا چرچا ہے، وہ مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ کا۔ ویسے حنفیہ کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے، اور جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے، جس میں یعنی صحابہ کرام، ائمہ اربعہ، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ اگر مدخول بہا عورت کو آدمی چاہے بیک وقت انت طالق ثلاثن کہہ دے تو تب بھی 3 طلاقیں اس کو پڑیں گی، اور یہ ہے کہ انت طالق انت طالق انت طالق کہہ دے تب بھی 3 طلاقیں، انت طالق و طالق و طالق تب بھی 3 طلاقیں۔ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کو اگر بیک وقت یہ کہتا ہے انت طالق ثلاثا، اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ہے، انت طالق ثلاثا، تو 3 طلاقیں پڑیں گی۔ لیکن انت طالق انت طالق انت طالق اس طرح اگر کہتا ہے تو غیر مدخول بہا تو پھر 1 طلاق سے بائنہ ہو جائے گی، اور چونکہ وہ محل ہی نہیں رہے گا، جب محل نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد دوسرے انت طالق وہ
یہ ہے کہ ملغا ہو جائیں گے اور وہ طلاق یہ ہے کہ نہیں پڑے گی۔ اب یہ ہے کہ مدخول بہا یا غیر مدخول بہا، مدخول بہا کو 3 طلاقیں مختلف 3 جملوں کے ساتھ، یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے ایک ہی جملہ کے ساتھ، اس میں پھر سلاسن کا لفظ ہو، طلاق دی جائے، مجلس چاہے ایک ہو یا یہ ہے کہ مختلف مجلسیں ہوں، تو طلاق ان کو یہ ہے کہ پڑ جائے گی۔ باقی غیر مدخول بہا کو بیک وقت 3 طلاقیں اگر ایک جملہ سے دیتے تو پڑیں گے اس کو، اور اگر یہ ہے کہ الگ الگ کر کے چاہے ایک مجلس ہی کے اندر ہو اس کو یہ ہے کہ طلاق دیں گے تو ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، باقی دوسری تیسری طلاق کے لیے محل ہی نہیں رہے گا۔ یہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا ان کا تو فرق کیا ہے جمہور نے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ مجلس واحد اور مجالس مختلفہ اس کا کوئی فرق اور کلمہ واحدہ کے ساتھ ہو یا مختلف کلمات کے ساتھ ہو، یہ ان کے لیے یعنی مدخول بہا کے لیے اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بیک وقت 3 طلاقیں ایک جملہ سے دے دیں یا اللہ آپ کا بھلا کرے مختلف جملوں کے ساتھ کئی مجلسوں میں ہو، بہرحال یہ ہے کہ یا ایک مجلس میں طلاق ان کو پڑ جائے گی۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ یہ نزول الابرار ہے حضرت صاحب کا، مولانا وحید الزمان صاحب کا، یہ ان کے لیے بخاری کی جگہ پر آج کل یہی چلتی ہے نزول الابرار۔ اس کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد میں 84 صفحہ ہے، اور آج کل فتویٰ بھی ان کا اسی پر ہے۔ ویسے ان کا ہر مسئلہ وہ قرآن و سنت ہی سے ہوتا ہے، لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا قرآن و سنت ہی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ صفحہ نمبر 84 ہے۔ اس میں حضرت نے نقل کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ سِنْتَيْنِ وَلَوْ بِكَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ سِنْتَيْنِ فِي أَطْهَارٍ قبل رجعة أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو طلقها في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها ولو بواحدة أو علقه على أمر يعلم وقوعه أو طلقها في حيض ثم طلقها في طهر بعده فبدعي وحرام وهل يقع الطلاق في هذه الصور ام لا فيه خلاف۔ کہ 3 طلاقیں ایک کلمہ سے لیتا ہے، یہ صورت بھی اس میں آ گئی، تو 3 طلاقیں پڑیں گی یا نہیں؟ والمختار عدم الوقوع الا اذا طلقها ثلاثا او سنتين في اطهار من دون تخلل رجعة او طلقها ثلاثا او سنتين بكلمة واحدة في طهر لم یوسفہ فی فیقع واحدۃ رجعیۃ۔ یہ ہے 3 طلاقیں، یہ ایک ہی طلاق رجعی ہے۔ آگے چل کر کے خود فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 84 پر، وَثَلَاثٌ إِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَثِنْتَانِ إِن طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مذهب الجمہور۔ یہ قیل سے جمہور کے مذہب کو نقل کیا ہے۔ وَقِيلَ يَقَعُ وَاحِدَةً إِن طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، یہ جمہور کا مذہب ہے کہ ایک طلاق دے گا تو ایک پڑے گی۔ وَثَلَاثٌ إِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اور 3 طلاقیں دیں گے تو 3۔ وَثِنْتَانِ إِن طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ، 2 طلاقیں دیں گے تو 2۔ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، چاہے ایک ہی کلمہ سے ہو۔ وَهُوَ مذهب الجمہور، یہ جمہور کا مذہب ہے، ائمہ 4 کا، اور پوری دنیا کا مذہب یہی ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، اور قرآن و سنت سے جو جس مسئلے کی مطابقت اور مناسبت ہے وہ پہلے والا ہے کہ 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر
84 نزول الابرار ہے، جمعیت اہل سنت لاہور۔ یہ اس کتاب کو خاص طور پر ایک وہ یعنی عارف الجادی جس میں 3-4 رسالے ہیں، اور اسی طرح یہ نزول الابرار ہے۔ آج کل آپ اس کو لے لیں، یہ اگر آپ سے ہو سکے تو یہ اصل کتابیں ہیں، اور ان میں وہ خرافات ہیں اور وہ مسائل ہے کہ خدا کی پناہ۔ چونکہ جمہور نے یہی کہا ہے کہ 3 طلاقیں پڑھیں گے تو جمہور سے ہر صورت میں اختلاف کرنا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اس مسئلے کے اندر آپ مدعی بن سکتے ہیں اور ان کو مدعا علیہ بنا دیں، یا ان کو مدعی بنا دیں اور آپ یہ ہے کہ مدعا علیہ بن جائے۔ آپ مدعی بنیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امر زائد کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں اور مثبت زیادت آپ ہیں، وہ تو طلاقات ثلاثہ کو ایک قرار دیتے، تو تبھی آپ مدعی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ المدعی من اذا ترک ترک، تو آپ اپنے 3 والے دعویٰ کو چھوڑ دیں کہ 3 ایک بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سے کوئی اختلاف غیر مقلد کا نہیں، تب بھی آپ مدعی۔ یا کہہ دو 3 طلاقیں دے تو 3 ایک پڑیں گی، تو 1 طلاق تو اتفاقی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ 1 تو ضرور پڑے گی، باقی 2 اور 3 تو زائد میں اختلاف ہے، اور مثبت زائد ہم لوگ ہیں، مدعی زیادت ہم ہیں، تو ہم مدعی بنیں گے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم مدعی بنتے ہیں، اور یہ مدعا علیہ۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مدعی بن جائے اور آپ مدعا علیہ بن جائیں، وہ اس طریقہ پر کہ 3 طلاقوں کا ایک جملے سے کہ آپ کو 3 طلاقیں ہیں، یا یہ کہا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تین طلاقوں کا 3 ہونا یہ موافق ظاہر حال ہے، ظاہر الحال کے موافق ہے، یہی ہے ظاہر الحال۔ لیکن 3 طلاقوں کا 1 ہونا یہ خلاف ظاہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یدعی خلاف ظاہر ہے، جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے فهو المدعی، وہی مدعی شمار ہوتا ہے۔ یعنی فالامر الذي يدعيه الجمهور هو المطابق لظاہر الحال، جمہور جس چیز کا مدعی ہے وہ ظاہر حال کے مطابق ہے، اور غیر مقلد ظاہر حال کے خلاف ہے۔ اور خلاف ظاہر جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ مولانا اب مسئلہ یہ ہے، اس میں جب آپ کی بات ہوگی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انت طالق ثلاثا، کہ آپ کو 3 طلاقیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن، دوسری صورت یہ تیسری صورت یہ ہے انت طالقن طالقن طالقن،
چوتھی